الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت أقدام الأمهات رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني عبد الله وخاتم النبيين أو كما قال عليه الصلاة والسلام محمد متاع عالم ایجاد سے پیارا پدر و مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہے اگر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت سند آزاد ہونے کی دامن خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت آن ملت ہے شان ملت ہے محمد کی محبت روح ملت ہے جان ملت ہے محبت عقیدت کے ساتھ پیارے محبوب کی ذات پہ درود شریف پڑھ لیں محترم بھائی اور بزرگوں اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے جتنی بہاریں نظر آ رہی ہیں یہ اسلام کی برکت ہے میں اور آپ یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں یہ اسلام کی برکت ہے میں اور آپ مسکرا کے ملتے ہیں یہ اسلام کی برکت ہے یہ بڑا ہے اس کا احترام کرو یہ اسلام کی برکت ہے
ہم سریکی میں رشتے بناتے ہیں، یہ مساتے، یہ ملیرے، یہ سوترے، یہ اسلام کی برکت ہے، یہ بھائی ہے اسلام کی برکت۔ جہاں اسلام نہیں تو چچا زاد بھائی کیا کہے وہاں باپ نہیں۔ جہاں اسلام نہیں وہاں رشتے بھی نہیں۔ یہ اسلام کی برکت، عمر بڑھتی جا رہی، ادب اور احترام اسلام بڑھاتا جا رہا۔ اس کو اور ادب سے حتیٰ کہ یوں بتاؤں، ارے انسان مر جائے میت کا اعزاز بھی اسلام دے۔ یہ مرا ہوا، اس کو غسل دو، یہ اسلام ہے۔ غسل دے کر کفن دو، اسلام ہے۔ کفن دے کر جنازہ پڑھو، اسلام ہے۔ جنازہ پڑھ کر کندھے پہ اٹھا کے قبرستان لے جا، یہ اسلام ہے۔ جہاں اسلام نہیں مشینوں میں چورا چورا کر کے پھینک دیتے، یہ اسلام ہے۔ تیرے پڑوس میں بیمار ہے پوچھنے چلا جا، یہ اسلام ہے۔ لوگوں جہاں اسلام نہیں ہے وہاں یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹے نے ہاتھ پکڑ کر پاگل خانے میں داخل کرا دیا۔ جہاں اسلام نہیں، اگر کوئی ہے تو ابا مر گیا، بلدیہ والوں کو کہتے ہیں باپ کی لاش لے جا۔ جہاں اسلام نہیں ہے، کتنے دن ہو گئے رحمانی صاحب اپنی ماں کو رو رہے ہیں۔ ماں کہاں چلے گئے؟ وہ سامنے بیٹھتی تھی۔ میں نے تو عمرے پہ اتنے پیسے لگائے تھے، حج پہ لگائے تھے، یہاں تو مفت میں حج ملتا تھا۔ رحمانی صاحب آپ کی آنکھ اٹھتی ہے، مولانا احمد صاحب تیری آنکھ میں جو حج ماں کے چہرے کے اندر رکھا تھا، یہ اسلام کی برکت ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے۔ ماں کا تصور اسلام نے دیا۔ میں ریوڑ میں تھا، ایک آدمی رو رہا تھا، بہر ملکوں کا تھا، یہاں پتہ چلا ماں کیا ہے۔ وہاں تو ماں کو بھی ہم ٹیشو پیپر بناتے تھے، آگے آپ خود سمجھ لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام ہے، اس لیے روزانہ 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے اسلام کی دولت۔ جہاں اسلام نہیں کتے کھاتے، جہاں اسلام نہیں خنزیر کھاتے، جہاں اسلام نہیں پیشاب سے اپنے چہروں کو دھوتے۔ اللہ کی قسم اسلام سے بڑا صاف ستھرا مذہب نہیں، اسلام سے بڑا خیر خواہ مذہب نہیں۔ یہ تیرا بھائی ہے۔ جہاں اسلام نہیں وہاں جیب میں پیسہ نہیں، وہاں عزت محفوظ نہیں، دولت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، وہاں ہر 5 منٹ کے بعد قتل ہوتا ہے۔ جہاں اسلام نے ہاتھ روک دیا، مارنا کیا اسلحے سے اشارہ کرنا بھی جائز۔ اسلام نے یہ کہا اسلحہ اٹھا کے کسی کو ڈراؤ نہیں، تو انسان ہے نا،
اسلام کہتا ہے کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرنا، کہیں چیونٹی مر گئی تیرا فیصلہ جہنم کا ہو جائے۔ اسلام نے کہا ہڈی سے استنجا نہ کرنا، یہ چھپی خدا کی مخلوق جنات کی غذا ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام۔ مولانا نعمان صاحب اسلام کیا کہتا ہے؟ گوبر سے استنجا نہ کرو، اس سے جنات کے جانوروں کی غذا بنتی۔ حتیٰ کہ اسلام نے یہاں سے روکا، تو انسان ہے نا، جس جانور کو ذبح کر رہا اس جانور کے سامنے بھی چھری تیز نہیں کرنی۔ اسلام کبھی دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا، کبھی اسلام فساد کا سبق نہیں دیتا، اسلام امن کا سبق دیتا، محبت کا درس دیتا ہے۔ یہاں تک بھی کہا جس چھری سے تو نے جانور کو ذبح کرنا ہے اس کو خوب تیز کر، کہیں ایسا نہ ہو کون تو چھری سے اس کو ذبح کرے اس کو زیادہ تکلیف نہ۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے کرسی نہ بنا اس کو، گدھے کو کرسی نہ بنا، یہ بے جان مخلوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، گدھے کی پیشانی پہ داغ، ارے اس بے جان مخلوق کے چہرے پر کس نے داغ دیا اور وہ خدا کی لعنت کا مستحق۔ یہ اسلام ہے کہ لوہے کو گرم کر کے گدھے کے چہرے پر بھی نہیں رکھنا۔ اسلام سے بڑا مذہب کون؟ ارے الحمدللہ کہہ دو، زور سے کہو نا الحمدللہ۔ یہ ہے اسلام۔ تو اسلام محبت، اخلاق، پیار، رحمت، شفقت، نرمی، حلم، برداشت کا سبق دیتا۔ یہ اسلام ہے۔ تیز ناخن سے ذبح نہ کرو، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ بھی نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی اسلام پہ کرے، آمین کہہ دو۔ اسلام نے کہا ہے یہ بوڑھی اماں تیری ماں ہے، اس کو پیش کیسے آنا ہے، اس کو ادب سے ملنا کیسے ہے، قربان جاؤں اسلام تیرے اوپر۔ میں نے حدیث پڑھی ہے ترمذی کی، لوگوں تم عبادت سے جنت تلاش کرتے ہو، تم روزے سے جنت تلاش کرتے ہو، ہاں تم حج کے ذریعے سے جنت تلاش کرتے ہو، وہ بھی ملتی ہے، لیکن خدا نے وہ جنت تیرے ماں کی قدموں کے نیچے رکھی۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ مجھے ایک مرتبہ کسی نے کہا ہاں جی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت نظر آتی ہے، ہوتے ہیں نا اعتراض کرنا، ماں کے قدموں میں جنت نظر آتی ہے۔ میں نے کہا ہم اندھے ہیں، ہمارا نبی آنکھوں، میرے نبی نے جو کہا، کیا کہا بھائی، ذرا زور سے بولو۔ ریوڈ میں بزرگ ہیں مولانا احسان الحق صاحب وہ فرماتے ہیں ہم اندھے ہیں، ہمارا نبی آنکھوں۔
ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو مٹی نظر آتی ہے۔ میرے نبی کو بے نماز کے جہنم کے سانپ بھی قبر کے نظر آتے ہیں۔ ہاں میں تو اندھا ہوں، میرا نبی آنکھوں والا، اور کبھی اللہ پاک دکھا بھی دیتے، اللہ دکھا بھی دیتے، اور سچ ہے ماں کے قدموں میں کیا ہے؟ زور سے بولو، اللہ کبھی دکھا بھی دیتے۔ ربا دکھا کہاں ہے؟ تو نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہاں رکھی ہے؟ اللہ فرماتے دکھاتا ہوں، تو صرف جنت کہتا ہے، میں نے جنت سے اعلیٰ جنت بنائی۔ سبحان اللہ۔ نبی کی بیویاں ماں ہے، بولتے نہیں، بولو یار۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ، پیارے نبی کی بیویاں ایمان والوں کے لیے مائیں ہیں۔ دنیا والوں جسمانی نہیں روحانی مائیں ہیں۔ صدیق اکبر سر جھکا کے عائشہ سے بولتے تھے، عائشہ جسم کے اعتبار سے تو صدیقہ میں صدیق کی بیٹی ہے، لیکن رب کے قرآن کے اعتبار سے تو صدیقہ صدیق کی بھی ماں ہے۔ روحانی ماں ہے۔ کائنات میں کوئی انسان اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ اس عائشہ کے قدموں کو قیامت تک جنت کیا، جس کو روضہ انور کہا جاتا ہے، جنت سے اعلیٰ بنا۔ شک کبھی نہ کرنا کہ ماں کے قدموں میں جنت نہیں۔ عائشہ تو تیری ماں ہے نا، بولو یار۔ عائشہ کیا ہے؟ عائشہ قربان جاؤں، عائشہ کے قدم وہاں پڑے، اللہ نے دکھا دیا۔ آنکھوں والے ذرا دیکھ لے، یہ تیری ماں ہے جس کے قدموں کو میں نے جنت بنایا، اپنا حبیب وہاں سلا دیا۔ تو سچ ہے نا، ماں کے قدموں میں کیا ہے؟ جنت۔ ایک نسخہ آپ کو بتا دوں، رحمانی صاحب مایوس نہ ہونا، آپ کو بھی بتا رہا، اگر اماں دنیا سے چلی گئی، آپ سب کو بتاتا ہوں جن کی مائیں زندہ ہیں، تیرا کام اڑا ہوا ہو، تیرے کام نہ ہوتے ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، جا کر ماں کے قدموں کو پکڑ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، خدا تیرے بگڑے کام سنوارے۔ ماں کی قبر پہ چلے جاؤ، اس کے قدموں میں بیٹھ کے بیت اللہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جا، ربا میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں، زندہ تھی تو تو دعا قبول کرتا تھا، اب تو یہ تیرے پاس ہے، تیرے قرب میں ہے، اللہ تو میری دعا قبول کر، تیرا دل مانے گا، میرا کام ہو چکا ہے۔ یہ ماں ہے، اس کو ماں کہتے ہیں۔ مجھے ایک اس پر واقعہ یاد آ گیا، کہو تو سنا دوں۔ ایک آدمی گزر رہا، اونٹ پہ ایک عورت اس کے ساتھ سوار ہے، گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک میدان ہے، لوگ جمع ہے، میری طرف دیکھنا، لوگ جمع ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ گزرنے والے راہگیر مسافر نے پوچھا، ارے یہ کیوں کھڑے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ مرد الگ ہیں، عورتیں الگ رو رہی ہیں۔
کہا کہ راہگیر مسافر کہت ہے بارش نہیں آ رہی، فصلیں ختم ہو گئی ہیں، انسانیت پریشان ہے، روزانہ آتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، بارش آتی نہیں ہے۔ کہا کہ چلو میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے اونٹ بٹھایا، اونٹ بٹھا کے متصل اس کے ساتھ بیٹھ کر اس نے دعا کی، اللہ نے بارش برسا دی۔ راہگیر مسافر کوئی مستجاب الدعوات ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا میں گناہگار ہوں، اس اونٹ پہ سوار میری ماں ہے، میں نے اپنی ماں کا دامن پکڑ کے دعا کی، ربا میری ماں کا دامن پاک ہے، تجھے اس پاک دامن کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، اللہ بارش تو برسا دے۔ اللہ نے میری ماں کے صدقے یہ بارش برسا دی۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، کہو تو سنا دوں۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں نے یہاں آ کر پوچھا حضرت بیان کیا کرنا ہے، تو انہوں نے بتایا، میں نے کہا اللہ میں تو کمزور ہوں، ان حضرات کی دعاؤں سے بات کر رہا ہوں، یہ نیک لوگوں کی اولادیں ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک شکور ہے، قدردان ہے، ہاں اللہ قدردان ہے، ان کے آباء و اجداد کے آنسو کی لاج رکھی، اللہ نے ان کو نیک بنایا، مزید ہمت عطا فرمایا، آمین تو کہیں۔ پلتھی مارن میری مجبوری ہے، اجازت ہوتی ہے۔ پیارے بھائیو میری طرف دیکھو، حضرت جی ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک روایت کے ساتھ کہو تو سنا دوں، جرح میرے ساتھ نہیں کرنی، اصول حدیث کے اوپر میں جرح نہیں کرتا، ایک روایت کے ساتھ، وہ دیکھ بدر کا میدان ہے، کس کا ہے؟ میری طرف دیکھ، اسلام کی پہلی لڑائی جو کافروں سے ہوئی، ایک بات ذہن میں رکھنا، مسلمان لڑاکا نہیں ہوتا، مسلمان اس لیے جب نبوت 27 غزوات میں گئے ہیں، نبوت نے پہل نہیں، اور کبھی بدر کو پڑھو، حضور لڑنے نہیں گئے، صحابہ لڑنے نہیں گئے تھے، لیکن وہاں موقع بن گیا۔ تو بدر رمضان میں بولا جاتا ہے، وہ خطیب بولتے ہیں، میں مدرس آدمی، میری طرف دیکھنا، بدر ہے، 1000 کافر ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں، 700 ان کے پاس اونٹ ہے، 300 گھوڑے ہیں، صحابہ 313، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ، 8 تلواریں ہیں، 6 زرہ ہیں، یہ ساز و سماع۔ اور بدر کی رات حضور روتے رہے، لمبی داستان ہے، صبح ہوتی ہے، بدر کا میدان سجتا ہے، صدیق اجازت ہے، توجہ ہے، صدیق ارے سبق یاد رکھنا، ماں ہوتی ہے، ماں سارے بولو، ماں ہوتی ہے، صدیق بیٹی تیری ہے، بیوی میری ہے، ماں ساری کائنات کی، بولو نا، قربان جاؤں عائشہ تیرے اوپر، ایسے قرآن تو ماں نہیں کہتا نا،
بیٹی تیری ہے، بیوی میری ہے، ماں ساری کائنات کی ہے۔ ارے آج اس کائنات کی ماں کا دوپٹہ لے آؤ، اس کا جھنڈا بناؤ، لکھ اس کے بیٹے حلالی علی کے ہاتھ میں دو۔ یہ ماں کا دوپٹہ فضا میں لہرائے گا، بیٹا اٹھائے گا، ماں کا دوپٹہ فضا میں لہرائے گا۔ ماں رحمت ہوتی ہے، عائشہ کا دوپٹہ فضا میں جائے گا، خدا کی مدد کی یاد ہے۔ ماں کے دوپٹے کو دیکھ کر خدا کی نصرتیں آتی ہیں۔ اگر اسی سے ایک بات محدثین نے بڑی دکھا، ارے ماں کے دوپٹے سے خدا کی رحمت آتی ہے، خدا کی مدد آتی ہے۔ جوان، تاجر، ڈاکٹر، ملازم، پیسوں کی کھنک والا سیٹھ صاحب، ہاں رقبوں کا ذمہ دار، اگر بدر میں ایک ماں کے دوپٹے سے نصرت آتی ہے، تیرے گھر میں رزق بھی ماں کی دعا ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ماؤں کا ادب نصیب فرما، آمین تو کہو۔ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، جن کی مائیں ہوں ان کا دل سے احترام کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیت اللہ میں ایک طرف بیٹھے، ایک آدمی نے بوڑھی عورت کو کندھے پہ اٹھایا ہوا، بیت اللہ کے طواف کرائے، صفا مروہ کے چکر لگوائے، اس کو عمرہ کرایا، عمرہ کرا کے ابن عمر کے پاس آتا ہے۔ ابن عمر، یہ بوڑھیا میری ماں ہے، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا، رب کے گھر کا طواف کرایا، صفا مروہ کے چکر لگائے، بتا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس کا حق ادا کر دیا۔ ابن عمر نے فرمایا، ارے جوان، جب تیری ماں کی ولادت کا، تیری ولادت کا وقت تھا اور وہ تجھے اپنے بطن سے دنیا سے اندر نکال رہی تھی، تو نے اس کے ایک لحظے کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو نے اس کا حق نہیں ادا کیا۔ آج کل سردیوں کی موسم ہے یا گرمیوں کا؟ بولو یار، ایک ذرا پیچھے چلے جاؤ، رحمانی صاحب آپ بھی جائیں، مولانا نعمان صاحب، اللہ آپ کی والدہ کی حیات میں اور برکت عطا فرمائے۔ ارے ذرا پیچھے چلے جاؤ، ایک وقت وہ تھا تو بچہ تھا، سردی کی رات تھی، تیرے پیٹ میں درد ہوا، تجھے آج تک پتہ نہیں ہے، درد تیرے پیٹ میں ہوا تھا، رو تیری ماں رہی۔ ارے جوانوں، پیشاب تم نے کیا تھا، سردی کے مراتوں میں تیری ماں اس کو صاف کر رہی، وہ تیرے پیشاب والے کپڑے پہ سو گئی، لیکن اس نے تجھے پیشاب والے کپڑے پہ نہیں سلایا۔ ایک گال کرا جا نراست نہ تھی سو، تو ابا پڑھڑی دے کھنگار کرو نفرت کرے دی، ہوں تیرے پیشاب کرو نفرت نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اممہ کے بطن میں، توجہ ہے، اممہ کے بطن میں خوشبو مہک رہی، سبحان اللہ۔ مجھے کسی نے فون پہ کہا تھا تھوڑی سی خوشبو ہے محمد بھی بولنا، لیکن ماں کے موضوع کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اممہ کے بطن میں میرا نبی آتا ہے، تو اممہ آمنہ سے خوشبو مہک، جناب عبد المطلب تک جاتی ہے،
وہ حیران ہوتے ہیں آمنہ تو بیوہ ہے، بیوہ کے لیے تو خوشبو لگانا صحیح نہیں ہے، یہ خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اس نے اپنی بیوی کو بلایا، اس کا نام تھا حالہ، حضرت حالہ اور حضرت آمنہ، یہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں، چچا زاد سکی بہنیں تھیں، اور دونوں کی شادی اکٹھے ہوئی تھی۔ حالہ کی شادی ہوئی عبدالمطلب کے ساتھ، اما آمنہ کی شادی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے ساتھ، اور دونوں نیک، اور جناب عبدالمطلب نے بیت اللہ میں دعا مانگی تھی، اللہ مجھے بھی نیک رشتہ دے، میرے بیٹے عبداللہ کو بھی نیک رشتہ دے۔ اور یہ مدینے میں دو بھائی تھے، ایک کا نام وہب تھا، دوسرے کا نام وہیب تھا، تو ان کی دو بیٹیاں تھی، دونوں نیک تھی، انہوں نے مدینے میں دعا مانگی، اللہ بیٹیاں نیک دی ہیں، رشتے بھی نیک عطا فرما۔ یہ مکے سے دعا اٹھی، ادھر مدینے سے اٹھی، آسمانوں پہ جا کر اللہ نے قبول کر، جوڑے وجود میں آگئے۔ توجہ ہے قربان جائے۔ حالہ کا نکاح ہوا جناب عبدالمطلب کے ساتھ، آمنہ کا نکاح ہوا جناب عبداللہ کے ساتھ، اللہ نے پھر دونوں کو بیٹے بھی دیکھے آئے ہیں۔ حالہ کے بطن کے اندر بھی بیٹا آیا، جس کو کہا جاتا ہے سید الشہداء امیر حمزہ، اور آمنہ کے بطن کے اندر بھی آیا جس کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء۔ تو حالہ کو بلایا، حالہ جی سردار، یہ آمنہ تیری بہن بھی ہے، بہو بھی ہے، ایسے پوچھو یہ عمدہ خوشبو کیوں لگاتی؟ جا کے پوچھوں گی، چند دن کے بعد پوچھا، حالہ پوچھا ہے؟ کہا کہ پوچھنے تو گئی تھی، روب اتنا تھا میں پوچھ ہی نہ سکتی۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، آمنہ بیٹی، جی ابا جی، تمہیں پتہ ہے ہم مکے کے سردار ہیں، جانتی ہوں ابا جی، بیت اللہ کے متولی ہیں، ابا جی جانتی ہوں، تو بیوہ ہے، ابا جی جانتی ہوں۔ جب بیوہ کا لفظ کہا تو آنکھوں سے آنکھوں آیا، کہا کہ بیٹی آمنہ تو اتنی تیز خوشبو کیوں لگاتی؟ توجہ ہے میری طرف؟ بیٹی آمنہ اتنی تیز خوشبو کیوں لگاتی؟ کہا کہ ابا جی میں بازار نہیں جاتی، نیک عورتیں بازار نہیں پھرا کرتی۔ کہا کہ خوشبو کہاں سے آئی؟ کہا کہ آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہیں، جب سے یہ میرا لال میرے بدن میں آیا ہے، میں تو درختوں سے گزروں تو وہ بھی مجھے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ بولو یارا، بشرا لکی یا آمنہ، سبحان اللہ نہیں کہا، ابا جی میں تو درختوں سے گزروں تو وہ بھی جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، ابا جی میں تو پتھروں سے گزروں تو مجھے خوشخبریاں دیتے ہیں، بشرا لکی یا آمنہ، کہا کہ ابا جی یہ جب سے میرا بیٹا میرے بدن میں آیا ہے، زمزم کے کنویں کا پانی بھی میرا استقبال کرتا ہے۔ دنیا والو توجہ میری طرف کر رہا، اما آمنہ فرماتی ہے، مولانا احمد صاحب، مولانا نعمان صاحب، اما آمنہ فرماتی ہے، لوگوں کے عورتوں کے بطن میں بچیوں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کہے اور متلیاں آتی ہے، جب سے یہ میرا لال میرے بدن کے اندر آیا ہے،
مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی درد نہیں ہوا۔ توجہ میری طرف کرنا، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ سننا۔ مجھے کبھی قے بھی نہیں آئی، متلی بھی نہیں آئی۔ علماء موجود ہے، پوچھ لو۔ اماں آمنہ فرماتی ہے جب سے یہ لال میرے بدن کے اندر آیا ہے مجھے کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوا؟ ایک نوجوان کو پیغام دیا میرے نبی نے، اوہ دنیا والو، میں ماں کے پیٹ میں جا کر میں نے ماں کو تکلیف نہیں دی، میں اماں کے بطن میں جا کر میں نے اماں کو دکھ نہیں دیا۔ تم دنیا میں ماں کو دکھ دیتے ہو، مجھے دیکھو، میں تو اماں کے بطن میں جا کر بھی اماں کو تکلیف نہیں دی۔ دنیا والو، ماں ہوتی ہے۔ جب یہ سائے اٹھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، کون کہہ رہا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرش بری کا مہمان محمد، کون کہہ رہا ہے؟ جس کے استقبال آسمانوں پہ ہوئے، جس کی امامت میں انبیاء کھڑے ہیں، جس کی امامت میں فرشتے کھڑے ہوں، جس کا استقبال فرشتے کر رہے ہوں، جس کے قدموں کے بوسے عرش لے رہا ہو، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل جس کا خادم ہو، جس کے دھوک کو صحابہ نیچے گرنے نہ دے، جس کے پیشاب تک کو بھی پی جائے، ارے یہ وہ نبی محترم، اور وہ کیا کہہ رہا؟ قاب قوسین والا محمد، تمہیں بتایا ماں کیا ہوتی ہے؟ آگے سننا جو بتانا چاہتا ہوں۔ قاب قوسین والا، حوض کوثر والا نبی محمد، شفاعت کبریٰ کا تاج پہننے والا، مقام محمود رکھنے والا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے قدموں میں جبریل بھی سعادت سمجھے بیٹھنا، معراج کی رات جس کی تلیوں کے بوسے جبریل لے، جس کا فرشتے استقبال کرے، براق بھی خوشی کے اندر جھوم اٹھے، وہ نبی رحمت، ارے پہلے آسمان پہ جس کا استقبال ابا آدم کرے، دوسرے پہ عیسیٰ اور یحییٰ کرے، تیسرے پہ حسن کا پیکر یوسف کرے، چوتھے پہ حضرت ادریس کرے، پانچویں پہ حضرت ہارون کرے، چھٹے پہ حضرت موسیٰ کلیم کرے، ساتویں پہ حضرت ابراہیم کرے، وہ اتنے مقام والا محمد کہے، اے کاش میں نبی محمد کی ماں ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے بلاتی، ارے جس کے قدموں میں جبریل بیٹھے وہ کہے، ہاں میں ماں کے قدم میں پہنچ کے کہوں، جی اماں تیرا بیٹا محمد حاضر۔ یہ مقام بتایا ہے۔ ماں ہوتی کیا ہے؟ آج ماں کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ رات میں 12 بجے آ رہا تھا، کتنے عورتوں بوڑھوں کو دیکھتے جو گھوم رہی، یہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی نا۔ خدا را ماں کو ماں، یہ قیامت کی علامت ہے میرے نبی نے فرمایا۔ ماں کو دھکے دیے جائیں، ماں کو کچھ سمجھا نہیں جائے گا۔ ہمیں جرے ٹر دی کیا آدھی ماں، سریکے چاکا جرے ٹر دی کیا آدھی،
کانٹ دیتی وے نہ ہوندی نہ پچھو کیا ہادی پی ہوندی جاوے میرا پترا جت پیر ہوگی ات خیر شالا جندڑیاں مارے جت جیوے وے احمدہ جندڑیاں مارے وے نومانا جت پیر ہوئی ات خیر ہوئی میرے پیارے بھائیوں باتوں سے باتیں نکلتی ہیں ٹائم لمبا ہو رہا ہے تھکے ہوئے تو نہیں ہے میں بات کہاں سے اسلام ہمیں یہ درس دیتا بڑوں کا ادب چھوٹوں پہ شفقت ہاں ماں باپ کا ادب میرے نبی نے کیا فرمایا ارے جا ماں کو محبت سے دیکھ اللہ 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا تم نے سب کچھ پیسے کو سمجھا ہے ماں باپ کو سمجھا ہی کچھ نہیں اے دروازہ ہے یہ بھی دروازہ ہے یہ کون سا دروازہ ہے بڑا مین وہ کھڑا ہے میرے نبی نے فرمایا باپ یہ ہے جنت باپ یہ ہے بادشاہ دیتے ہوئے آپ باتیں کو کیا پتا یعنی باپ کو بھی پاگل سے ہے میرے رب ارے سوچو پیارے بھائیوں کبھی اس طرح نہ کرو مکافات کا جہان ہے جس طرح ماں باپ کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد اسی طرح یہ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں اور وہ ماں تو بڑی نیک تھی جس کے ہاتھوں سے اولیاء نے کھانے کھایا ایسی بھی تو مائیں ہوتی ہیں یہ ماں کی نیکی ہے آج تمہیں یہ اثرات نظر آ رہے ہیں ہاں باپ بھی نیک ماں بھی رحمانی صاحب بھی نیک سارے نیک کرانا اولیاء مفتی نظام الدین شامزئی رحمت اللہ علیہ وہ ماں جو اتنے بڑے قلندروں کی خدمت کرتی ہو اس کا مقام کیا ہوگا ارے جس ماں کو قبلہ بنا دیا ہو بیت اللہ بنایا اس کا مقام کیا اللہ کی قسم عورت نیک ہو 70 ولی پیچھے چلے جاتی میں کہتا ہوں ولی کی دعا اتنا جلدی قبول نہیں ہوتی جتنا ماں کی دعا قبول ہوتی حیدرہ جی کیا بتایا میرے نبی نے ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ماں کی بد دعا دیر سے خدا را کبھی ماں کی بد دعا نہ لینا ماں کی دعا لینا ایسا نہ ہو دنیا کے اندر پھر اس کو دیکھنا مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں ایک آدمی سے گزرا ایسے پڑا ہوا ہے بھیک مانگ رہا ہے میں نے کہا جوان کون ہے کہا کہ عبد الشکور نہ پوچھ یہ ساری مارکیٹیں میری تھی ختم ہو گئی میں بڑا مالدار تھا آج یہاں دھوپ پہ پڑا بھیک مانگ رہا ہوں میں نے کہا خیر تو ہے کہا کہ ماں کے سر میں جوتے بارے تھے ماں نے بد دعا دی روتی ہوئی دنیا سے چلی گئی آئے اس کا بدلہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا اس ماں کی بد دعا دیکھ رہا ہوں کہاں پھوڑا نکلا ٹھیک نہ ہوا میری ساری جائیدادیں ختم ہو گئی لیکن ماں کی بد دعا اسی طرح کڑی ارے پیارے بھائیوں ماں باپ کا ادب کرو بڑوں کا احترام کرو یہ اسلام ہمیں ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے ماں باپ کے ساتھ محبت سکھاتا ہے ایک ماں باپ کی بد دعا انسان کو کھا جاتا دوسری ایک اور بتاؤں کبھی عالم کی بھی بےزتی نہ کرنا میرے نبی نے فرمایا 3 آدمیوں کی بے احترامی بےزتی منافق کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا منافق میرے نبی نے فرمایا ایک عادل حکمران انصاف والا دوسرا اسلام میں بڑھا کبھی بڑھوں کا مذاق نہ اڑایا
تحدیث پہ نعمت کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھا ہوں میں پنجاب کا ہوں ہمارا ہے مزاج کیا آج تک میں نے کسی بوڑھے کا مذاق نہیں کیا کسی بوڑھے کا اس لیے بڑوں کا احترام کرو بوڑھے آج میرے نبی نے فرمایا بڑا آج آنکھ جھکا لے جب قبر میں جائے گا منکر نکیر بھی آنکھ جھکا کے ارے احترام کرو اور تیسرا میرے نبی نے فرمایا عالم دین کبھی عالم کی بےزتی نہ کرنا یہ مکافات کا تیری نسل دین سے محروم ہو جائے عالم نے تیرے ساتھ کیا قاری نے تجھے دیا حافظ نے تجھے دیا میں سن کے حیران ہو گیا حضرت سے بات 18 بچے وہ ہیں 18 بچے وہ ہیں جنہوں نے پورے 100 دن تکبیر اولا نہیں لو میرے نبی نے کیا فرمایا جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی نماز پڑھے اس میں تکبیر اولا فوت نہ ہو اللہ اس کو 2 پروانے دیتے یا بھی ایک شیلڈ دیں گے اللہ بھی 2 دیتے کتنا حضرت جی آپ تو ایک دے رہے ہیں نا اب یہ ایک یہ دے رہے ہیں قیامت کے دن میرا رب بھی دے گا کتنے شیلڈیں دے گا 2 ایک نفاق سے بری ہونے یہ منافق ہو کے نہیں مرے یہ دنیا میں ملے گی ایک یہ دے رہے ایک اللہ پاک دنیا میں دے اور دوسری جہنم سے برات تکبیر اولا کی پابندی کرنے والے آجا مولا احمد رحمانی صاحب کی مسجد میں اس نے بچپن سے تیرے اندر تکبیر اولا کی گھٹی ڈالی تھی آج ایک شیلڈ اور انعام میں رب بھی دیتا یہ لو ارے تیرے بچے کو جہنم سے کس نے بچایا بولو کس نے بچایا گالیاں بھی اسی کو دیتے ہم خدا پاک کی قسم ان کے پاؤں بھی جھول کے پیو سرے کی میں دے رہا ہوں پھر بھی آپ احسان کا بدلہ نہیں یہ کیا دیا ہے ہاں تکبیر اولا بچہ تیرا اولاد تیری بیٹا تیرا نسب تیرا لیکن پھر بھی اس نے جہنم سے بچا کر انعام بھی خود دے رہا یہ 18 آپ پہ وہ کہیں نہیں سوچے یا ساتھ مانتے انعام بھی اونچا یہ مگ دے نہیں اللہ نے انہیں کو ڈھیر دیتے کبھی ہمیں تو نہیں آیا یہ سوچ حضرت نراز نہ تھے ہاں یہ انعام دے ایسے تو ہم نے بہت کم سنے ہیں کہ جو تکبیر اولا کی بھی پابندی اور پھر کیا کرایا بڑی عجیب اور بات بھی سنائی ننے منے بچے خود بھی آتے ابے کا ہاتھ بھی پکڑ کے آتے ایک اور حدیث یاد آگئی میرے نبی نے فرمایا جو ایک نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے حضرت جی کیا مطلب ہے ساری دنیا صدقہ کر دے تکبیر اولا کے ثواب کو نہیں ملتا تو بھائی یہ ساتھ قرآن کی تعلیم کے ساتھ یہ تربیت ہے اللہ ہمیں نصیب فرما دے اللہ نے ہمارے اکابرین کو یہ چیزیں عطا فرمائی تھی دارالعلوم دیوبند کے اندر جلسہ ہوا ایک واقعہ یاد آ گیا دارالعلوم دیوبند میں جلسہ ہوا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دونوں ساتھی تھے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اذان ہو گئی دستار بندی کر کے فارغ ہونے لگے حضرت نانوتوی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نیچے اترنے لگے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھانے لگے حضرت ان سے چھڑا کر لوگ ملنے لگے فوراً نماز کے اندر شریک ہو گئے جب سلام
پھیرا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پریشان حضرات جمع ہو گئے. حضرت کوئی تکلیف ہو گئی ہے؟ فرمایا آج میری 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت. ریوڈ میں ابھی بھی بزرگ ہیں. پچھلے سال میں چلے پہ بتا رہے تھے ایک بزرگ ہیں جن کی 35 سال ہو گئے تکبیر اولا فوت. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 35 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. اور فضائل حج میں لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے کہ 53 سال ہو گئے ہیں تکبیر اولا نہیں فوت ہوئی. 35 سال ایسے ہوئے وزن اذان دی ہو اور میں پہلے سے مسجد میں موجود نہ ہوں. یہ کیسے لوگ تھے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ آپ کے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں, قرآن بھی پڑھاتے ہیں. اللہ پاک ان کی والدہ کی قبر کو منور فرمائے. حضرت پیر عبدالوہاب رحمانی رحمہ اللہ کی قبر کو بھی منور فرمائے. حضرت مولانا عبدالستار رحمانی رحمہ اللہ کی قبر کو منور فرمائے. اس پورے گھرانے پہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمہیں بتایا ماں کیا ہوتی ہے. آگے سننا جو بتانا چاہتا ہوں. قاب قوسین والا, حوض کوثر والا, نبی محمد, شفاعت کبریٰ کا تاج پہننے والا, مقام محمود رکھنے والا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے قدموں میں جبریل بھی سعادت سمجھے بیٹھنا. معراج کی رات جس کی تلیوں کے بوسے جبریل لے, جس کا فرشتے استقبال کرے, پرواق بھی خوشی کے اندر جھوم اٹھے, وہ نبی رحمت. ارے پہلے آسمان پہ جس کا استقبال ابا آدم کرے, دوسرے پہ عیسیٰ اور یحییٰ کرے, تیسرے پہ حسن کا پیکر یوسف کرے, چوتھے پہ حضرت ادریس کرے, پانچویں پہ حضرت ہارون کرے, چھٹے پہ حضرت موسیٰ کلیم کرے, ساتویں پہ حضرت ابراہیم کرے. وہ اتنے مقام والا محمد کہے اے کاش میں نبی محمد کی ماں ہوتی, میں نماز پڑھ رہا ہوتا, میری ماں مجھے بلاتی. ارے جس کے قدموں میں جبریل بیٹھے وہ کہے ہاں میں ماں کے قدم میں پہنچ کے کہوں جی اماں تیرا بیٹا محمد حاضر. یہ مقام بتایا ہے. ماں ہوتی کیا ہے؟ آج ماں کو دھکے دیے جاتے ہیں. رات میں 12 بجے آ رہا تھا, کتنے عورتوں بوڑھوں کو دیکھتے جو گھوم رہی, یہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی نا. خدا را ماں کو ماں, یہ قیامت کی علامت ہے میرے نبی نے فرمایا. ماں کو دھکے دیے جائیں, ماں کو کچھ سمجھا نہیں جائے گا. ہمیں جرے ٹردی کیا آدھی ماں, سریکے چاکا جرے ٹردی کیا آدھی, کانٹ دیتی ہوئے نہ ہوندی نہ پچھو کیا ہادی پی ہوندی. جاوے میرا پترہ جت پیر ہوگی او تو خیر شالا جندڑیاں مارے جد جیوے وے احمدہ, جندڑیاں مارے وے نومانا, جت پیر ہوگی او تو خیر ہوگی. میرے پیارے بھائیوں, باتوں سے باتیں نکلتی ہیں, ٹائم لمبا ہو رہا ہے, تھکے ہوئے تو نہیں ہے. میں بات کہاں سے, اسلام ہمیں یہ درس دیتا, بڑوں کا ادب, چھوٹوں پہ شفقت. ہاں ماں باپ کا ادب. میرے نبی نے کیا فرمایا, ارے جا ماں کو محبت سے دیکھ, اللہ 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا. تم نے سب کچھ پیسے کو سمجھا ہے, ماں باپ کو سمجھا ہی کچھ نہیں.
ایک دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ ہے. یہ کون سا دروازہ ہے؟ بڑا مین وہ کھڑا ہے. میرے نبی نے فرمایا باپ یہ ہے جنت کا. باپ یہ ہے. بادشاہ دیکھتے ہوئے اب باتیں کو کیا پتا. یعنی باپ کو بھی پاگل سمجھتے. ہائے میرے عرب. ارے سوچو پیارے بھائیو، کبھی اس طرح نہ کرو. مکافات کا جہان ہے. جس طرح ماں باپ کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد اسی طرح کرے. یہ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں. اور وہ ماں تو بڑی نیک تھی جس کے ہاتھوں سے اولیاء نے کھانے کھائے. ایسی بھی تو مائیں ہوتی ہیں. یہ ماں کی نیکی ہے. آج تمہیں یہ اثرات نظر آ رہے ہیں. ہاں، باپ بھی نیک، ماں بھی. وہ رحمانی صاحب بھی نیک، سارے نیک کرانا. اولیاء مفتی نظام الدین شامزئی رحمت اللہ علیہ، وہ ماں جو اتنے بڑے کلندروں کی خدمت کرتی ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ ارے جس ماں کو قبلہ بنا دیا ہو، بیت اللہ بنایا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم، عورت نیک ہو 70 ولی پیچھے چلے جاتی. ہاں، میں کہتا ہوں ولی کی دعا اتنا جلدی قبول نہیں ہوتی جتنا ماں کی دعا قبول ہوتی. حیدرہ جی کیا بتایا؟ میرے نبی نے ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی، ماں کی بد دعا دیر سے. خدا را کبھی ماں کی بد دعا نہ لینا، ماں کی دعا لینا. ایسا نہ ہو دنیا کے اندر پھر اس کو دیکھنا. مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں ایک آدمی سے گزرا، ایسے پڑا ہوا ہے، بھیک مانگ رہا ہے. میں نے کہا جوان کون ہے؟ کہا کہ عبد الشکور نہ پوچھ، یہ ساری مارکیٹیں میری تھی، ختم ہو گئی. میں بڑا مالدار تھا، آج یہاں دھوپ پہ پڑا بھیک مانگ رہا ہوں. میں نے کہا خیر تو ہے. کہا کہ ماں کے سر میں جوتے بارے تھے، ماں نے بد دعا دی، روتی ہوئی دنیا سے چلی گئی. آئے اس کا بدلہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا؟ اس ماں کی بد دعا دیکھ رہا ہوں. ہاں پھوڑا نکلا، ٹھیک نہ ہوا، میری ساری جائیدادیں ختم ہو گئی، لیکن ماں کی بد دعا اسی طرح کڑی. ارے پیارے بھائیو، ماں باپ کا ادب کرو، بڑوں کا احترام کرو. یہ اسلام ہمیں ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت سکھاتا ہے. ایک ماں باپ کی بد دعا انسان کو کھا جاتا. دوسری ایک اور بتاؤں، کبھی عالم کی بھی بےزتی نہ کرنا. میرے نبی نے فرمایا 3 آدمیوں کی بے احترامی، بےزتی منافق کرتا ہے، مسلمان نہیں کرتا. منافق. میرے نبی نے فرمایا ایک عادل حکمران، انصاف والا. دوسرا اسلام میں بڑھا. کبھی بڑھوں کا مذاق نہ اڑایا. تحدیث پہ نعمت کہہ رہا ہوں، یہاں بیٹھا. میں پنجاب کا ہوں، ہمارا ہے مزاج کیا. آج تک میں نے کسی بوڑھے کا مذاق نہیں کیا، کسی بوڑھے کا. اس لیے بڑوں کا احترام کرو. بوڑھے آج میرے نبی نے فرمایا بڑا آ جائے آنکھ جھکا لے، جب قبر میں جائے گا منکر نکیر بھی آنکھ جھکا کے ارے احترام کرو. اور تیسرا میرے نبی نے فرمایا عالم دین. کبھی عالم کی بےزتی نہ کرنا، یہ مکافات کا. تیری نسل دین سے محروم ہو جائے. عالم نے تیرے ساتھ کیا، قاری نے تجھے دیا کیا، حافظ نے تجھے دیا. میں سن کے حیران ہو گیا حضرت سے بات. 18 بچے وہ ہیں، 18 بچے وہ ہیں جنہوں نے پورے 100 دن تکبیر اولا نہیں.
میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی نماز پڑھے اس میں تکبیر اولا فوت نہ ہو، اللہ اس کو 2 پروانے دیتے، یہ ابھی ایک شیلڈ دیں گے، اللہ بھی 2 دیتے ہیں۔ کتنا؟ حضرت جی آپ تو ایک دے رہے ہیں نا، اب یہ ایک یہ دے رہے ہیں، قیامت کے دن میرا رب بھی دے گا۔ کتنے شیلڈیں دے گا؟ 2۔ ایک نفاق سے بری ہونے کی، یہ منافق ہو کے نہیں مرے، یہ دنیا میں ملے گی۔ ایک یہ دے رہے ہیں، ایک اللہ پاک دنیا میں دے گا، اور دوسری جہنم سے برات۔ تکبیر اولا کی پابندی کرنے والے آجا مولا احمد رحمانی صاحب کی مسجد میں اس نے بچپن سے تیرے اندر تکبیر اولا کی گھٹی ڈالی تھی، آج ایک شیلڈ اور انعام میں رب بھی دیتا ہوں۔ یہ لو ارے تیرے بچے کو جہنم سے کس نے بچایا؟ بولو کس نے بچایا؟ گالیاں بھی اسی کو دیتے ہم۔ خدا پاک کی قسم، ان کے پاؤں بھی جھول کے پیو سرے کے میں دے رہا ہوں، پھر بھی آپ احسان کا بدلہ نہیں۔ یہ کیا دیا ہے؟ ہاں تکبیر اولا، بچہ تیرا، اولاد تیری، بیٹا تیرا، نسب تیرا، لیکن پھر بھی اس نے جہنم سے بچا کر انعام بھی خود دے رہا۔ یہ 18 آپ پہ رکھائی نہیں سوچے، یا ساتھ مانتے انعام دیونچا، یہ مگ دے نہیں اللہ نے انہیں کو ڈیر دیتے۔ کبھی ہمیں تو نہیں آیا یہ سوچ، حضرت نراز نہ تھے، ہاں یہ انعام دے رہا۔ ایسے تو ہم نے بہت کم سنے ہیں کہ جو تکبیر اولا کی بھی پابندی، اور پھر کیا کرایا؟ بڑی عجیب اور بات بھی سنائی، ننے منے بچے خود بھی آتے، ابے کا ہاتھ بھی پکڑ کے آتے۔ ایک اور حدیث یاد آگئی، میرے نبی نے فرمایا جو ایک نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت جی کیا مطلب ہے؟ ساری دنیا صدقہ کر دے، تکبیر اولا کے ثواب کو نہیں ملتا۔ تو بھائی یہ ساتھ قرآن کی تعلیم کے ساتھ یہ تربیت ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ نے ہمارے اکابرین کو یہ چیزیں عطا فرمائی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر جلسہ ہوا، ایک واقعہ یاد آگیا، دارالعلوم دیوبند میں جلسہ ہوا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، دونوں ساتھی تھے۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، دستار بندی کر کے فارغ ہونے لگے۔ حضرت نانوتوی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نیچے اترنے لگے، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھانے لگے۔ حضرت ان سے چھڑا کر لوگ ملنے لگے، فوراً نماز کے اندر شریک ہو گئے۔ جب سلام پھیرا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پریشان، حضرات جمع ہو گئے، حضرت کوئی تکلیف ہو گئی ہے؟ فرمایا آج میری 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت۔ ریوڈ میں ابھی بھی بزرگ ہیں، پچھلے سال میں چلے پہ بتا رہے تھے، ایک بزرگ ہے جن کی 35 سال ہو گئے تکبیر اولا فوت۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 35 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ اور فضائل حج میں لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے کہ 53 سال ہو گئے ہیں تکبیر اولا نہیں فوت ہوئی، 35 سال ایسے ہوئے وزن اذان دی ہو اور میں پہلے سے مسجد میں موجود نہ ہوں۔
یہ کیسے لوگ تھے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ آپ کے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں, قرآن بھی پڑھاتے ہیں. اللہ پاک ان کی والدہ کی قبر کو منور فرمائے. حضرت پیر عبد الوہاب رحمانی رحمہ اللہ کی قبر کو بھی منور فرمائے. حضرت مولانا عبدالستار رحمانی رحمہ اللہ کی قبر کو منور فرمائے. اس پورے گھرانے پہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.